جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عمران خان صاحب کی. یاسر خان کا رخ کریں گے. یاسر صاحب بتائیے گا، موجودہ صورتحال کی اگر ہم بات کریں تو کراچی میں بھی پروٹیسٹ ہو رہا ہے، لاہور میں بھی پروٹیسٹ ہو رہا ہے. آصف علی زرداری کا حالیہ بیان سامنے آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ معیشت جو ہے بحران کی طرف جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ہٹانا تھا. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، ہمارا جو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں پتا تھا کہ جو ہے ہماری جو معیشت ہے وہ بحران کی طرف جا رہی ہے، لیکن اس سے بھی پہلے انہیں خان صاحب کو ہٹانا تھا. کیا یہ اتنا ضروری تھا؟ دیکھیں جی، ایک بات تو بہت کلیئر ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو معیشت کی صورتحال ہے، اس وقت اس کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے پاس. ظاہر ہے ان کے پاس سینئرس لوگ نہیں تھے، ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں تھا. گورنمنٹ چلانا کوئی مذاق بات ہے؟ کرکٹ کی ٹیم چلانا، ایک ہاسپٹل چلانا اور ایک ملک چلانا، یہ تین ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اب پیپلز پارٹی کے پاس ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہے، شیخ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر ایون نواز علی کے پاس اچھا ایکسپیرینس ہے. ظاہر ایکسپیرینس لوگ جب تک نہیں آئیں گے، جب تک حکومت نہیں آئیں گے، وہ کام نہیں کریں گے تو ملک ٹھیک نہیں ہوگا. عمران خان کی غلط پالیسی کی وجہ سے ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں، جی خود ان کے ساتھی کہہ رہے ہیں، ان کے دوست کہہ رہے ہیں، ان کے ایڈوائزر کہہ رہے ہیں. ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے معیشت خراب ہوئی، انہوں نے بہت سارے غلط فیصلے لیے، چیزیں خراب ہوئی. اب ظاہر جب چیزیں خراب ہوگی تو ڈیفینیٹلی یہ ملک ہے، یہ آپ کو تھوڑی دیا گیا آپ چلائیں جا کے. یہ تو آپ کو دیا گیا، چلو الیکشنز ہوتے ہیں، آپ کو کریڈٹ ملتا ہے، آپ الیکٹ ہوتے ہیں، آپ کو چیز جاتی ہے. لیکن ظاہر جب دوسری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہوتی ہیں، آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ آپ غلط سمت میں جا رہے ہیں، ملک کو اندھے کنویں میں دھکیل دیں گے، تو ڈیفینیٹلی پھر موومنٹ ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں. اور پی ڈی ایم بنا اس کے لیے، پی ڈی ایم بننے کے بعد ایک الیکٹڈ ایک لیگل ایک آئینی انداز سے اس کو ہٹایا گیا. زرداری صاحب ایک بہت ہی سینئر سیاستدان ہے، اور اگر ہم بات کریں اس وقت جو عوام تنقید کر رہی ہے وہ صرف نون لیگ پہ کر رہی ہے، کیونکہ حکومت ان کی ہے. زرداری صاحب نے جو کرنا تھا وہ تو کر دیا، عمران خان کو تو انہوں نے ہٹا دیا، لیکن ان کی پالیسی ایسی تھی کہ جو ہے نون لیگ جو ہے وہ زد میں آ گئی ہے. زرداری صاحب کا تو کوئی نام ہی نہیں لیتا جب مہنگائی کی بات ہم کرتے ہیں تو. سنیں ظاہر ہے گورنمنٹ کو جو لیڈ کرے گی پارٹی، نام اسی کا لیا جائے گا نا. جی اس وقت پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے اس کو لیڈ نواز لیگ کر رہی ہے، جی انہی کا پرائم منسٹر ہے، ساری منسٹریز ان کے پاس ہے. آپ کو شاید بیان زرداری صاحب کا آن ریکارڈ ہے، اس نے کہا تھا کہ ہم تو منسٹریاں بھی نہیں لینا چاہ رہے، جی ہم تو چاہ رہے ہیں کہ صرف پی ڈی ایم گورنمنٹ آئے. ہم نے اس کو ہٹایا اس لیے کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ نون لیگ کو ٹارگٹ کر دیا جائے، عمران خان صاحب کو ہٹا دیا جائے، نون لیگ کو ٹارگٹ کر دیا جائے، اور زرداری صاحب جو ہے وہ ایک سیف سائڈ ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے میرے خیال میں. دیکھیں نا، پی ڈی ایم میں سب ساتھ بیٹھے ہیں نا. اب کوئی آگے بیٹھا ہے، کوئی پیچھے بیٹھا ہے، لیکن گاڑی تو ایک ہی ہے. اب ظاہر ہے جو گاڑی چلائے گا، جو اسٹیئرنگ پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اسی کو اگر آپ اچھا کام کریں گے تو کرکٹ اس کو دیں گے، اگر غلط کام کرے گا تو اس کو ہوگی. لیکن ہم سب ساتھ ہیں. زرداری صاحب کی جو اس کا ویژن ہے وہ انشاءاللہ ایک آدھ سال میں سب کو نظر آ جائے گا کہ انہوں نے کس طرح. محسن کاظمی صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیونکہ جو میں نے بات کی یاسر خان صاحب سے، آپ نے میرا سوال سنا ہوگا کہ زرداری صاحب کو تو کوئی تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا. انہوں نے تو اپنے انٹرویو میں کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ خان صاحب کو جو ہے وہ ہٹا دیا جائے. ہمیں پتا تھا کہ ملک کس کنڈیشن سے گزر رہا ہے، ان کی نالج میں تھا، اس کے باوجود بھی خان صاحب کو ہٹایا گیا، اور پھر نون لیگ کو جو ہے وہ بٹھا دیا گیا، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن گئے. اوورآل تنقید تو نون لیگ پہ ہی کی جا رہی ہے. بات یہ کہ آصف زرداری صاحب جو ہے بہت ذہین سیاستداں ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. اور جیسے شطرنج کا بہترین کھلاڑی ہوتے ہیں، یہ سیاست کے بہترین کھلاڑی ہیں. انہی نے دیکھا اس وقت موقع اچھا ہے، ایک تیر میں دو شکار ہو گئے. مسلم لیگ کی تباہی ہو گئی، آپ کا مقصد پورا ہو گیا. اور آپ کو بتا دوں، یہاں بیٹھ کے میں کہہ رہا ہوں، ان فیوچر میں ان کے پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدے ہوں گے، پی ٹی آئی کے ساتھ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے. نہ معاہدے ہو تو جب بتائیے گا آپ. اسی کراچی سے آغاز ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ جو تنقید کی جا رہی ہے، پی ٹی آئی جو تنقید کرتی ہے پیپلز پارٹی پہ، پیپلز پارٹی تنقید کرتی ہے. بات اتنی سے یہ ہے کہ ہمارے زرداری صاحب میں ایک اچھی بات یہ کہ وہ مفاہمت بھی کرتے ہیں، مزاحمت بھی کرتے ہیں، لیکن ایک شرافت کے دائرے میں کرتے ہیں. ہمارے خان صاحب نے جو اپنی شروع میں 2 سال لینگویج استعمال کی ہے نا، میں بالکل اتفاق نہیں کرتا ہوں. ابھی مطلب یہ افسوس ہوتا ہے کہ رات کے یہ چاند رات کو آپ نے فریال صاحبہ کو اریسٹ کروا. وہ آپ نے نہیں کیا، میں مانتا ہوں نیب نے کیا، لیکن آپ کی اتنی تو مداخلت بیان آنا چاہیے تھا کہ بھئی یہ خاتون نخانہ ہے، ان کو کم از کم اتنی رات کو نہیں گرفتار کریں. آپ بیان دے سکتے تھے. آج آپ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ سب باجوہ صاحب کراتے تھے. کون یقین کرے گا؟ کراتے تو وہ تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن سوال یہ کہ آج کون یقین کرے گا اس بات کو؟ تو میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک ہی حل ہے. خالی یہ نہیں کہ پی ٹی آئی پاکستان کے اندر اکیلی حکومت کرے گی، غلط فہمی یہ ہے پی ٹی آئی کی.
جب بھی حکومت کرے گی ان کو کہیں نہ کہیں سے کسی پارٹی کی ضرورت پڑے گی. اور جھکاؤ جو ہے وہ ایم کیو ایم کی طرف بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پہلے بھی جھکاؤ رہا ہے. میں آپ کو صاف صاف کہہ دوں کہ مسلم لیگ کو تو میں پولیٹیکل ماننے کو تیار نہیں ہوں. وہ ایک پریشر گروپ کے طور پہ کام کرتی ہے. آپ ان کو کبھی بھی دیکھ لیں, جتنا ابھی بھی مریم صاحبہ کی تقریریں دیکھ لیں, پوری تقریریں پریشر گروپ کے طور پہ کام کر رہی ہے. ایک لفظ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی عمران خان سے شروع ہوگا عدلیہ پہ جائے. ان کو ایک ٹارگٹ دے دیا جاتا ہے کہ آج اس کو ٹارگٹ بنانا ہے. یہ کوئی سیاست نہیں ہے. آپ کھڑے ہو کے بتائیے کہ جب ہم نے حکومت لی تھی 13.5% مہنگائی تھی, آج 33% سے زیادہ مہنگائی ہے. آپ بتائیے کہ اس کے ذمہ دار کون ہے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ جی پیپلز پارٹی والے کہیں ہم ذمہ دار نہیں ہیں, میں نہیں مانوں گا. کل یہ جب ووٹ لینے جائیں گے اپنے محلے کے اندر تو یہ بات لوگ پوچھیں گے ان سے. ان کو یا تو آج کہنا چاہیے, مخالفت کرنی چاہیے, کوئی راستہ اختیار کرنا چاہیے, کوئی ریلیف فنڈ دینا چاہیے آپ کو کم از کم. کیا پالیسی ہے جی, پالیسی بتائیے گا. میں دیکھیں, میں اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں اس وقت جو معاشی بحران ہے وہ 60 منٹ کے اندر ٹھیک ہو سکتا ہے. میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا, 60 منٹ کے اندر ٹھیک ہو سکتا ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ 18 تاریخ کو اپنا جلسہ کر رہے ہیں اور اس میں واضح طور پہ اپنی پالیسی بیان کرنے جا رہے ہیں. ہم نے حکومت کے سامنے وہ التجا بھی کی ہے کہ بھائی ملک جس نیش پہ پہنچ چکا ہے, خدا کے واسطے آپ اس ملک میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیں آفیشیلی. آپ ایمرجنسی ڈکلیئر نہیں کریں گے تو پاکستان, خدا نہ خواستہ پاکستان کو کچھ ہوگا تو کسی سیاسی جماعت کی سیاست اس ملک میں نہیں چمکے گی. سب دفن ہو جائیں گے اس ملک کے ساتھ. اور اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کہ اس ملک کو کچھ ہو, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ہم نے بنایا تھا اور ہماری آب و اجداد نے بنایا تھا, ہماری نسلیں اس کا دفاع کریں گی. پاکستان کس طرح 60 منٹ میں بچایا جاتا ہے میں آپ کو شارٹ میں بتا دیتا ہوں. لیکن پاکستان میں سب سے بڑا فقدان اس وقت ڈالر کا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ پاکستان کے اندر تمام جتنے سرکاری دفاتر ہیں, جتنے پرائیویٹ دفاتر ہیں, ان کی نماز سے, فجر کی نماز کے بعد 7 بجے سے 3 بجے کی ٹائمنگ کر دیں. کروڈ آئل میں سب سے زیادہ ڈالر جا رہا ہے پاکستان سے باہر. امپورٹ کا سب سے بڑا بل کروڈ آئل کا. آپ تمام شاپنگ مال کو ایمرجنسی لگا کر 9 سے 5 بجے شام کو بند کر دیں. آپ یہ جو لائٹ سسٹم ان کے چل رہے ہیں شادی ہالوں کے, تمام شادی ہالوں کو پابند کریں گے. 9 سے 5 دوپہر کی شادیاں کریں, بند کر دیں. جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کروڈ آئل نہیں افورڈ کر پا رہے اور سب سے بڑا بل آپ کا ڈالر اس وقت کروڈ آئل کی مد میں جا رہا ہے اور آپ مذاق کر دیکھیں آپ ایکسپورٹ کو, امپورٹ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بند کر رہے ہیں. میرے منہ میں خاک, میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اپریل کے اندر آپ کے 71 لاکھ لوگ سیالکوٹ سے ٹیکسٹائل سیکٹر سے بے روزگار ہونے جا رہے ہیں. آپ کے فیصل آباد سے 33 لاکھ لوگ بے روزگار ہونے جا رہے ہیں. کراچی سے 38 لاکھ لوگ ٹیکسٹائل سیکٹر سے بے روزگار ہونے جا رہے ہیں. آپ سوچ ہی نہیں رہے ان کی طرف. آپ کروڈ آئل کو بند ہی نہیں کر رہے, آپ اپنی بجلی کو بچا ہی نہیں رہے, ایمرجنسی ڈکلیئر نہیں کر رہے, کیونکہ آپ سب ان حکمرانوں کے ایسٹس باہر ہیں, ملکوں سے باہر سیٹنگ کہنا چاہ رہے ہیں. محسن کاظمی صاحب چاہ رہا ہوں یہ اسی کشتی کے سوار ہے. دیکھیں ہم تو کہہ رہے ہیں اعلان, ہم تو کر رہے ہیں, آپ ہفتے کو سن لیجیے گا. یہ بات میں آپ کو بتاؤں کیا اعلان کر رہے ہیں. ہم تو اعلان کر رہے ہیں, ہم نے تو ساری تجویز رکھی ہے حکومت کے سامنے, ہم نے اپنے تمام تحفظات رکھے ہیں آپ کے سامنے. ہم نے لگاتار 3 پریس کانفرنس کی ہیں, 3 پریس کانفرنس کی. تحفظات پی ٹی آئی کے ساتھ بھی تھے, پھر آپ پیپلز پارٹی میں شمولیت, آپ نے کیا اپنی تحفظات ہے. ہم تو 4.25 سال اس اندھیرے میں رہے, ان کے ساتھ بھی رہے نا. انہوں نے حیدرآباد میں ایک یونیورسٹی کا افتتاح کیا اسلام آباد میں بیٹھ کر. کیا حیدرآباد میں ہمیں وہ یونیورسٹی دے دی عمران خان صاحب نے؟ نہیں دی حیدرآباد والوں کو یونیورسٹی. انہوں نے اعلان کیا کہ وہ 90 دن کے اندر آتے ہی کراچی کا جو گورنر ہاؤس ہے اس کو لائبریری بنا دیں گے. کیا انہوں نے بنا دیا گورنر ہاؤس؟ نہیں بنایا. انہوں نے کہا پرائم منسٹر ہاؤس کو میں یونیورسٹی بنا دوں گا, انہوں نے نہیں بنایا. پیپلز پارٹی نے بھی حلقہ بندیوں پہ آپ لوگوں کی نہیں سنی, بلدیاتی الیکشن ہو گئے, آپ لوگوں نے بائیکاٹ کر لیا. ہمارے کہنے پہ 10A کا لیٹر نکالا, ہمارے کہنے پہ انہوں نے 53 یوسیاں اضافہ کی, جس سے اب بھی ہم خوش نہیں ہیں, لیکن ہم اس کا اگلے لائے عمل کا اعلان انشاءاللہ تعالی ہفتے کو کریں گے, آپ کو نظر آ جائے گا. ہم الگ ہونے جا رہے ہیں, دیکھیں ہم یہ ہفتے کو بتائیں گے آپ کو, ہفتے کو پتہ چلے گا ہم کدھر جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. کیا کہیں گے محسن صاحب؟ نہیں, میرا صرف یہ عرض کرنا ہے کہ یہ ہمارے ہمارے حضرات کسی سے پوچھ لیا کریں, فائنل کر لیں, اس کے بعد اعلان کریں. جی ابھی اعلان کیا تھا خالد مقبول صاحب نے کہ فلاں تاریخ کو میدان بھر دیں گے, تو یوں کر دیں گے, وہ کر دیں گے. وہی اعلان اسی تاریخ کا کیا, اسی تاریخ کا, پھر اچھا 10 اس کی وجہ نہیں کرو, جس کے ہاتھ میں لگام ہے آپ کی, جس کے ہاتھ میں آپ کی لگام ہے, کس کے ہاتھ میں لگام ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. نہیں, آپ غلط بات کر رہے ہیں. الحمدللہ ہماری لگام اللہ کے ہاتھ میں ہے, ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. اگر آپ کو کوئی غلط فہمی ہے آپ کے دماغ کے اندر تو اس کو دور کر لیں غلط فہمی کو. آپ جو بات کر رہے ہیں پبلک اس کے ساتھ بہت ہے, لوگ اس کے ساتھ ہیں, لوگ تو فرعون کے ساتھ بھی بہت تھے, لوگ نمرود کے ساتھ بھی بہت تھے, لوگ تو یزید کے ساتھ بھی بہت تھے. ہم حسینیت کے پیروکار ہیں, حسینیت کے راستے پہ چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی وہ فیصلے کریں گے جو شہر کے لیے اچھے ہوں گے, اس قوم کے لیے اچھے ہوں گے, اس پاکستان کی عوام کے لیے اچھے ہوں گے. میری سی بات سن لیجئے, نہیں آپ غلط بات کر رہے ہیں. اپنا 20 سالہ
20 साल दौर उठाइए उठाए ना, अभी एक सेकंड। आप अभी उठाए ना भाई, हमारे सब इख्तिलाफात होते हैं, इख्तिलाफात होते हैं, ये जमहूरियत का एक हुस्न है। के हिस्सा इख्तिलाफात ये की बात ना करें, आप ये बात करें कि हमने जो अनाउंस किया है, हमने 18 तारीख अनाउंस किया मेरी है, जरा आप जो बात कर रहे हैं, आप वही सब बात कर रहे हैं। मेरी सुन तो ले आपने 22 साल यहाँ हुकूमत की है और आपके पास इतने इख्तियारात थे कि रात को ऐलान करते थे, सुबह शटर डाउन हो जाता था। मेरे भाई उस 22 साल में इस कराची दुनिया के तेजी से तरक्की करने वाले 12 शहरों में आया है। उस 22 साल के अंदर ही कराची दुनिया में 300 अरब रुपए लगाने के बाद इस शहर में बेस्ट मेयर का अवार्ड लेकर दुनिया में बेस्ट सेकंड बेस्ट मेयर का अवार्ड लिया है हमारी पार्टी ने। आप कैसी बात कर रहे हैं? उसके अलावा मुझे काम बता दें, पीटीआई ने चले पौने 4 साल 14 एमएनए शहर से बनवाए, मुझे बताएं पीटीआई ने क्या कर दिया शहर के साथ? हुमायूं साहब, ऐसा भी तो नहीं हम कह सकते ना कि एक फोन होता आ जाता था बाहर से, कराची पूरा बंद करवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह उस फोन का किस्सा हमने तमाम कर दिया, उस पे भी तो आप बात करें ना। बिल्कुल तमाम कर दिया, हम खड़े हुए हमें नहीं पता कि बड़ी खाले जो है वो किस तरह ली जाती थी? हम खड़े हुए मेरी बहन उसके खिलाफ, हमने उस सिस्टम को खत्म किया, हमने अपनी जानों पे खेलकर उसका खमेजा भुगता है। मेरे 9 साथी शहीद कर दिए गए जब उस खमेजे के खिलाफ हम खड़े हुए 3 मार्च 2016 को। कौन खड़ा हुआ? हम लोग तो खड़े हुए थे उस इनकलाब के खिलाफ, हमने लोगों को आगाही दी है। उससे पहले तो कोई उसके खिलाफ चैनल पे बैठकर बात नहीं कर सकता था। ये क्रेडिट आप हमें नहीं देंगे कि 3 मार्च 2016 को जब हमने एक जमात बनाई और अब जाकर जम की तो हमने ये शहर के अंदर से, इस शहर के अंदर से मुस्तफा कमाल साहब नहीं थे, फारूक सत्तार साहब नहीं थे, लेकिन अब एक पेज पे आ गए। जिस तरह ओपनली शट कॉल दी है उस बंदे को पाकिस्तान की तारीख में किसी ने दी। चैनलों पे बैठकर, कराची में बैठकर किसी की जरूरत नहीं होती थी उसके खिलाफ बात करने की। मुस्तफा कमाल साहब एक वाहिद आदमी है जिनके जो कह सकते हैं कि हमने एमक्यूएम के लिए काम किया। इसके अलावा किसी एक का नाम बता दिए, फारूक सत्तार साहब बता दें कि उन्हीं ने क्या काम किया। इतने बड़े बड़े वजीर रहे आप लोग, आपने महाजिर कौम के लिए क्या काम किया? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शहर में जितना काम हुआ है वो एक महाजिर नौजवान के हाथों हुआ है, सैयद मुस्तफा कमाल के हाथ हुआ है। जब आपने हमें इख्तियारात दिए हैं, जब आपने हमें फंड दिया, हमने काम किया, दोबारा इख्तियारात की हम जंग लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आईनी तरमीम करवाएंगे, नीचे हकूक आएंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर काम करेंगे। देखिए 18वीं तरमीम पे फारूक सत्तार साहब ने साइन किए हैं। 18वीं तरमीम के ऊपर हम तो कह रहे हैं 18वीं तरमीम तो सही हुई है। 18वीं तरमीम के बाद 18A B C होना चाहिए। उसके पूल को आगे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, चेयरमैन लेवल पे आगे ट्रांसफर करना था, जो आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के वो इजाफा कर दिया गया है। क्या समझते हैं आप कि एमक्यूएम को मनाने की कोशिश की जा रही है या ये पहले ही हो जाना चाहिए था? क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए जी, एमक्यूएम हमारे एलाई है पीडीएम गवर्नमेंट के अंदर, सिंध में भी हमारे एलाई है, तो ज़ाहिर है जो एग्रीमेंट हुआ था उस ज़माने में उसका ये हिस्सा होगा। और उसके अलावा वैसे भी पॉपुलेशन बढ़ रही है, कराची बहुत बड़ा शहर है, लेकिन उस वक्त नहीं हुआ था जब यूनियन कमेटीज बनी हैं। थोड़ा सिस्टम होता है, टेक्निकल चीज़ें हैं ना, हो सकता है ये चीज़ें इलेक्शन से पहले ना हो, मुमकिन अभी मुमकिन हो गई, हमने कर दी। और ज़रूरत भी है, बड़े शहरों को यूनियन कमेटी ज़रूरत है। हैदराबाद में टाउन सिस्टम नाफिज कर दिया उस पार्टी ने, कभी नहीं हुआ था। पहली मरतबा हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहले तहसील हुआ करती थी। TMS कासमाबाद थी, TMA लतीफ़ाबाद थी और TMS थी। अब हैदराबाद में टाउन सिस्टम नाफिज कर दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि लोगों को ईजिली अपने इलेक्शन के तहत, बलदियाती निज़ाम के तहत लोगों को फ़वाइद मिले। तो कराची में अगर 53 यूनियन कमेटियाँ बढ़ी हैं तो डेफिनेटली ज़रूरत हो कराची में होगी, और ये इसका फ़ायदा कराची के आवाम को होगा। और पीपल्स पार्टी की तरफ से और एमक्यूएम की तरफ से कराची का आवाम गिफ्ट है। गिफ्ट है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यासिर खान से बीबी बताइएगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तोशा खाना के मामलात पर, तो 21 साल जो है वो रिकॉर्ड सामने आ गया जिसमें जरदारी साहब का भी नाम है। क्या कहेंगे आप इन मामलात को कैसे देखते हैं? क्योंकि तनकीद की जद में तो सब हैं, खान साहब भी हैं, नवाज शरीफ साहब भी हैं, अब तो जरदारी साहब भी आ गए। मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब की तो बात खामा की जाती है, प्रोपेगेंडा अब भी खामा की जा रही है, शुरू से प्रोपेगेंडा है। यही पाकिस्तान का वो वाहिद लीडर है। जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर हमला हुआ था और उनकी शहादत हुई थी, इसी शख्स ने पाकिस्तान के लिए कहा था कि पाकिस्तान खपे जी। और जो सूरत हाल उस ज़माने में थी, 8 दिन के लिए पाकिस्तान ब्लॉक हो गया था। इसी शख्स की दूरंदेशी है, इसी शख्स की जहानत है, इसी शख्स की मोहब्बतनी है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल ठीक है। जो आज तक, जो इस वक्त भी जो पाकिस्तान। काजी साहब से लास्ट कमेंट ले लेंगे। काजी साहब बताइएगा कि जो हम बात करें तोशा खाना के ऊपर, जरदारी साहब का भी नाम आ गया है। देखिए, तोशा खाना के ऊपर जो लिस्ट आई है वो कोर्ट के प्रेशर में आई है, आज हुकूमत के प्रेशर में नहीं है। हुकूमत तो मना कर रही थी, और अभी एक लिस्ट और आने वाली है। एक लिस्ट और आने वाली है। जो लिस्ट आएगी ना वो इससे ज्यादा खतरनाक होगी। ठीक है। अच्छा, अब बात ये कि सीधा सा जवाब जी,
30 جس سیکنڈ طرح ہم عمران خان سے حساب پوچھ رہے ہیں، ہر ایک اپنا اپنا حساب دے دے، قانونی ہے تو بالکل ٹھیک ہے، غیر جب ہم خان قانونی ہے صاحب سے حساب پوچھ رہے ہیں تو ہر ایک اپنا حساب دے دیں. کیا کہیں گے ہمایوں صاحب؟ میں سمجھتا ہوں قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. جو سسٹم جب تک جس کو موقع ملا ہے اس نے اوپر سے جس نے لیڈ کیا اس نے قانون کی بالادستی اس ملک میں قائم نہیں کی. اگر اس ملک میں قانون کی بالادستی قائم کی ہوتی تو آج پاکستان کے یہ حالات نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ سب کے وقت کا. جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے